بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد اللہ تعالی و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد الحمدللہ آج کی تراویح میں 17واں پارہ مکمل ہوا اور 18واں پارہ آدھا پڑھا گیا۔ اللہ رب العزت قبول فرماوے۔ گزشتہ کل کی مختصر سی تفسیر کے اندر ایک بات اصحاب کہف کے واقعے کے متعلق تھی۔ اصحاب کہف کے واقعے کو بیان فرمانے کے بعد اللہ رب العزت نے ایک اور واقعہ ارشاد فرمایا، جس کا مختصر تذکرہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے واعظ و نصیحت فرمائی، تو قوم نے پوچھا کیا اس وقت آپ سے زیادہ کوئی علم والا کائنات میں موجود ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے منع فرمایا کہ ابھی مجھ سے زیادہ علم والا کوئی بھی نہیں ہے روئے زمین پر۔ ان کا کہنا بالکل صحیح تھا ظاہر کے اعتبار سے، لیکن باطن کے اعتبار سے کیونکہ حقیقی علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ اے موسیٰ، آپ سے بھی زیادہ علم والا ہمارا ایک بندہ اور ہے۔ فرمایا وہ کون ہے؟ کہا کہ آپ کو سفر کرنا پڑے گا، اب جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حکم سے سفر فرمایا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ دو سمندروں کے ملنے کی جگہ تمہاری وہاں ملاقات ہوگی، اور توشے میں مچھلی ساتھ میں لے لینا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم خاص حضرت یوشع بن نون، جو آگے چل کر کے ان کے پیروکار نبی بنے، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سفر کیا، اور مچھلی کا ساتھ میں لینے کا اللہ نے جو حکم دیا تھا، اور فرمایا تھا کہ جہاں مچھلی سمندر کے اندر ڈوبے وہیں سے سمجھو کہ آپ کا سفر علم والا شروع ہو گیا۔ تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھانجے بھی لگتے ہیں رشتے میں، حضرت یوشع بن نون اور ان کے خادم بھی، وہ چلے۔ تو اللہ رب العزت نے اس واقعے کی طرف اشارہ فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسیٰ، کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین، کہ ہمیں چلنا ہے یہاں تک کہ ہم دو سمندروں کے ملنے کی جگہ پر پہنچ جاوے۔ تو راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھکان محسوس ہوئی، آرام کیا، اور اس وقت اپنے بھانجے سے کہا کہ دیکھو یہ مچھلی کا خیال رکھنا کہ یہ جس جگہ پانی کے اندر جائے گی وہیں ہم کو جانا ہے۔ تو حضرت یوشع بن نون اس کی انتظار میں بیٹھے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، نیند سے بیدار ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وضو فرمایا۔ وضو کرتے وقت ایک دو قطرے مچھلی کے اوپر گرے، جس کی وجہ سے مچھلی زندہ ہوئی اور وہ سمندر کے اندر چلے گئی۔ یہ حضرت یوشع بن نون اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتائیں، لیکن اس وقت وہ بتانا بھول گئے۔ سفر آگے چلتا رہا۔ وجہ قال لفتاہ آتنا غداءنا، سفر چلتا رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھکان محسوس ہوئی، لاؤ چلو کھانا دے دو۔ لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا قال ارأیت اذ اوینا، وہ کہنے لگے کہ درمیان میں ایک جگہ ہم رکے تھے وہاں فإنی نسیت الحوت، کہ وہ مچھلی والا واقعہ جو پیش آیا میں آپ کو بتانا بھول گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہیں ہم کو جانا ہے، ذالک ما کنا نبغ۔ تو وہ دوبارہ لوٹے وہاں سے۔ اب وہاں اللہ رب العزت فرماتے فوجد عبدا من عبادنا، وہاں ہمارا ایک بندہ ان کو ملا، ہمارے ایک بندے سے ان کی ملاقات ہوئی، اور ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ تو آتیناہ رحمتا من عندنا، اللہ پاک فرماتے ہم نے اپنی جانب سے ان کو خاص علم اور خاص رحمت عطا فرمائی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر سے گفتگو کرتے ہوئے ان سے گزارش کر رہے، قال لہ موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمن، کیا آپ مجھے کچھ سکھا سکتے ہو؟ حالانکہ ایک سوال قوم نے کیا تھا کہ کیا آپ سے زیادہ کوئی جاننے والا ہے؟ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ بظاہر تو مجھ سے زیادہ کوئی جاننے والا نہیں ہے، لیکن یہاں یہ حالت ہے کہ اللہ رب العزت کی جانب سے کہا گیا تھا، تو اب گزارش کر رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سیکھنے کی، علم سیکھنے کی کیا کر رہے ہیں؟ ان سے گزارش کر رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ انک لن تستطیع معی صبرا، کہ علم سیکھنے کے لیے صحبت ضروری ہے، اور تم میرے ساتھ رہ نہیں سکو گے،
کیوں نہیں رہ سکیں گے؟ کیونکہ میرے بہت سارے اعمال ایسے ہیں جس پر آپ کو اعتراض ہو جائے گا. لن تستطيع معي صبرا. اور پھر فرماتے ہیں کیف تصبر، اور آپ کیسے صبر کر سکتے ہو، ما لم تحط به خبرا، جس کے بارے میں آپ کو خبر ہی نہیں ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر گزارش کی، ستجدنی انشاء اللہ صابرا. اتنے بڑے نبی ہونے کے باوجود بھی علم کی طلب ہے کہ علم حاصل کرنا ہے، کیونکہ جہالت بہت بری چیز ہے. حالانکہ یہ تو وقت کے نبی ہے، شریعت کے جاننے والے ہیں، علم تشریع اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا. حضرت خضر کے پاس تو علم تکوینی تھا، یعنی باطنی چیزوں کے متعلق ان کو علم تھا، اور بندوں کو تو اللہ رب العزت نے ظاہر کا مکلف بنایا. تو حقیقی علم تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا، شریعت والا علم، لیکن چونکہ اللہ رب العزت کو مطلوب تھا کہ مزید علم بتلایا جائے، تو پھر گزارش کی انہوں نے کہ ستجدنی انشاءاللہ صابرا، کہ آپ مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے. لا اعصی لک امرا، کہ میں آپ کی بات کی وعدہ خلافی نہیں کروں گا، آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، آپ جو بولو گے میں وہ کروں گا. گویا کہ یہ استاذ اور شاگرد کے آداب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ستجدنی انشاءاللہ صابرا. اگر استاذ کی طرف سے کوئی ایسی بات پیش آ جاوے جو طبیعت کے خلاف ہو تو شاگرد کو چاہیے کہ اس پر صبر کرے. اور ایسے ہی ولا اعصی لک امرا، اور استاذ جو کہے وہ اس کو مانے زندگی بھر کے لیے. کیونکہ علماء کرام نے جو بھی پایا، جتنا بھی پایا، اساتذہ کرام کی جوتیاں سیدھی کر کے ان کی خدمت کر کے. بہرحال حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ کا واقعہ حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب یہ استاد اور شاگرد کے متعلق بہت عجیب و غریب انداز سے سنا دیتے ہیں. حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب کو تو آپ سب جانتے ہو. تو ہم ان کی مجلس میں بیٹھے، ہمارے استاذ بھی ہیں، اب ان کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تو حضرت رونے لگے. پھر ایک واقعہ سنایا کہ میں تمہیں کیا بتاؤں. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ کا نام لیا. شیخ الہند، شاید آپ نے نام سنا ہو، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا، جنہوں نے ہندوستان کے آزاد کرانے میں بڑا حصہ لیا ہے. ہم کو اتنا ہی جانتے ہیں کہ میں ہندوستان کو آزاد کرانے میں انکار، لیکن حضرت شیخ الہند اور شیخ الاسلام رحمۃ اللہ کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے. وہ بلا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ کا نام لیا، حضرت رونے لگے اور پھر کہنے لگے کہ حضرت شیخ الہند ایسے ہی شیخ الہند نہیں بن گئے. پھر بتایا کہ ایک مرتبہ کا واقعہ کہ حضرت شیخ الہند کے جو استاذ محترم تھے ان کے والد بیمار تھے، اور ان کے والد اس قدر بیمار تھے کہ ان کو بستر کے اندر ہی استنجا ہو جاتا تھا. تو ان کے والد کا استنجا دھو کر ان کے استاذ پھر سبق پڑھانے کے لیے آتے تھے. تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ کو پتہ چلا کہ ان کے استاذ کے والد صاحب بیمار ہے، تو یہ ان کے گھر پر عیادت کے لیے پہنچ گئے. اب استاذ محترم اس وقت گھر پر موجود نہیں تھے، وہ کسی کام کی وجہ سے باہر گئے ہوئے تھے، اور اتنے میں استاذ کے والد صاحب وہ ناپاکی کی وجہ سے کراہ رہے تھے، اور بستر پر بہت ساری نجاست جمع ہو گئی تھی جس کی وجہ سے ان کو تکلیف ہو رہی تھی. تو جب انہوں نے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ دیکھا کہ استاذ کے والد صاحب پریشان ہیں، تو انہوں نے اپنی کتاب رکھی، دونوں آستین چڑھائی اور اپنے ہاتھوں سے ناپاکی کو اٹھا کر باہر پھینکنے لگے، اور ناپاکی کو دور کر کے پاکی حاصل کر کے ان کو استنجا کرایا اور پاکی صاف کی. یہی منظر جب ان کے استاذ باہر سے آئے تو یہ منظر دیکھ کر ان کے استاذ بھی رونے لگے، اور اسی وقت انہوں نے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ اللہ رب العزت محمود کے ہاتھوں کی لاج رکھ لے. پھر حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب یہ جملہ کہہ کر پھر رونے لگے، اور پھر کہنے لگے کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے حق میں اللہ نے ان کے استاذ کی یہ دعا قبول فرمائی، اور ایسی قبول فرمائی کہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جس کے سینے پر ہاتھ مار دیتے تھے، رکھ دیتے تھے، جس کے پیٹھ پر ہاتھ رکھ دیتے تھے، جس کے لیے دعا کر دیتے تھے، وہ وقت کا ولی بن گیا کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ان کو. کیونکہ وہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے جو شاگرد گزرے وہ سب بڑے بڑے علماء کرام گزرے، جو وقت کے فقیہ گزرے، وقت کے قطب اور ابدال گزرے، یوں کہیے. اور اللہ رب العزت نے بہت زیادہ نوازا. حضرت شیخ الہند فرماتے تھے کہ حضرت شیخ الہند ایسے ہی شیخ الہند نہیں بنے، اساتذہ کی خدمت کر کے اور اساتذہ کی دعائیں لے کر. بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے واقعے کے اندر استاد اور شاگرد کے حقوق گویا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور وہی فرمایا کہ ستجدنی انشاءاللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، آپ صبر کرنے والا پاؤ گے اور میں آپ کی حکم کی نافرمانی بھی نہیں کروں گا. فإن اتبعتنی، حضرت خضر نے کہا کہ اچھا اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو یہ عہد کرو کہ فلا تسألنی، آپ مجھ سے کوئی سوال نہیں کرو گے، حتی احدث لک منہ ذکرا، جب تک کہ میں خود تم کو اس کا ریزن نہ بتا دوں. جو بھی میں کروں اس کے اوپر اعتراض اس وقت تک نہیں کرو گے جب تک میں اس کا ریزن نہ بتا دوں کہ میں نے ایسا کیوں کیا. یہ معاملہ طے ہو گیا کہ ہاں ٹھیک ہے میں ایسا ہی کروں گا.
پھر چلے، پھر تین واقعات کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا کہ پہلا کشتی کے اندر سوار ہوئے، اب وہ جو کشتی تھی وہ غریبوں کی کشتی تھی، اب تھوڑا دور چلے اور حضرت خضر نے کشتی کا جو اندر کا جو پترا ہوتا ہے وہ اکھاڑ دیا اندر سے، خوبصورت کشتی تھی، اچھی کشتی تھی، اس کے اندر عیب پیدا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آ گیا کہ ایک تو غریب نے بیچارے نے سوار کیا اور پیسے بھی اس نے، حضرت خضر وغیرہ نے پیسے کا بولا نہیں آپ سے کیا پیسے لینے، جان پہچان والے تھے وہ، تو ایک تو انہوں نے پیسے نہیں لیے اور اوپر سے ان کی کشتی کے نے تم نے نقصان کر دیا۔ تو حضرت خضر نے کہا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ لن تستطیع معی صبرا، تم میرے ساتھ نہیں رہ سکو گے۔ حضرت موسیٰ نے کہا میں بھول گیا، من امری عسرا، بھائی میں تنگی والا معاملہ تھا میرے لیے، آئندہ میں اس کو سوال نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے، اب پھر چلے فانطلقا، اب راستے میں کچھ بچے کھیل رہے تھے، اس میں سے ایک بچے کو حضرت خضر نے قتل کر دیا، بچہ ہے قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر ناراض ہو گئے، اور قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، چھوٹے سے بچے کو قتل کر دیا، کیسے آدمی ہو تم، لقد جئت شیئا نکرا، کتنا بڑا گناہ کر دیا تم نے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ باتیں کہی تو پھر حضرت خضر نے کہا قال الم اقل لک انک لن تستطیع، میں نے کہا نہیں تھا تم سے کہ تم میرے ساتھ نہیں رہ سکو گے۔ پھر حضرت موسیٰ نے فرمایا ان سألتک عن شیء بعدک، اچھا لاسٹ مرتبہ، آخری مرتبہ، اب اس کے بعد اگر میں سوال کروں تو مجھے اپنے ساتھ مت رکھنا۔ قد بلغت من لدنی عذرا، اپنے کہتے ہیں نا امدادی بھاشا میں کہ چھلی مرتبہ، تو وہی قد بلغت من لدنی عذرا کہ ایک لاسٹ وقت مجھے کیا کہ دے دو، چانس دے دو، اب میں اس کے بعد اعتراض نہیں کروں گا۔ کہا چلو ٹھیک ہے، فانطلقا، اب تیسرا سفر ہوا، تیسری مرتبہ چلے، حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما، اچھا ایک گاؤں میں پہنچے۔ اب جب گاؤں میں داخل ہو رہے تھے تو وہاں ایک دیوار گری جا رہی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دیوار کو درست کر دیا، حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو درست کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ نہیں، حضرت خضر علیہ السلام نے ان سے کہا کہ جاؤ گاؤں والوں کے پاس سے کچھ کھانے کا طلب کر کے آؤ کہ بھائی مسافر ہے، سائل ہے، کچھ کھانے کے لیے دے دو۔ تو گاؤں والوں نے فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُهُمَا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ صاف انکار کر دیا، یعنی کہتے ہیں نا اپنے چوکا گھس کے نہ کہہ دیا کہ بھائی ہمارے پاس تمہارے لیے کوئی کھانا وانا، فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، ان کی ضیافت کرنے سے منع کر دیا۔ تو اب وہ نامراد ہو کر گویا کہ وہ لوٹ رہے ہیں، پھر دیکھا کہ گاؤں کی ایک دیوار گری جا رہی ہے، تو حضرت خضر نے اس کو درست کر دیا۔ فَوَجَدَ فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ، حضرت خضر نے اس کو درست کر دیا اور اس کے بدلے میں کوئی معاوضہ نہیں لیا، کوئی اجرت نہیں لی، دیوار کو درست کرنے کی اجرت لی جاتی ہے، انہوں نے اجرت نہیں لی۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بول پڑے لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا، ایک تو اتنی بھوک لگی ہے، کھانا دیا نہیں انہوں نے، اب ان کا کام کر دیا تو پیسے تو لے لینا چاہیے ان سے۔ تو اللہ پاک وہی فرماتے لَوْ شِئْتَ، اگر آپ چاہتے لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا، آپ نے اجرت کیوں نہیں لے لی؟ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اب ہو گیا، قال هذا فراق بینی و بینک، اب ہمارے اور تمہارے درمیان جدائی کا وقت آ گیا کہ اب نہیں ہو سکتا۔ تو ہاں البتہ حضرت خضر نے فرمایا جو 3 واقعات پیش آئے ہیں، ان 3 واقعات کی جو اس کا جو ریزن ہے، اس کی جو وجہ ہے وہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ اما السفینہ، کہ جو کشتی والا جو معاملہ پیش آیا، عربی زبان میں کشتی کو سفینہ کہتے ہیں، سفینہ۔ تو جو کشتی کا معاملہ پیش آیا تو وہ جو میں نے تختہ اس کا اکھاڑا کشتی کا، وہ اس لیے اکھاڑا کہ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، کہ وہ کشتی غریبوں کی تھی اور وہ سمندر میں کام کرتے تھے، فردت عیبها، میں نے اس کے اندر عیب اس لیے کر دیا، وکان وراءهم ملک، کہ کشتی جس راستے پر چل رہی تھی اس کے کنارے پر ایک ظالم بادشاہ تھا، وہ جس کی کشتی کو صحیح سالم دیکھتا تھا وہ قبضہ کر لیتا تھا، یعنی جس کی کشتی میں کوئی عیب نہ ہو، بالکل صاف ستھری ہو، نوی جیسی ہو، تو اس کی کشتی پر کیا کر لیتا تھا، وہ قبضہ کر لیتا تھا۔ اب اس کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ وہاں بادشاہ قبضے کر رہا ہے کشتیوں کو، اگر یہ اس طرح کشتی لے کر چلا جاتا تو اس کی کشتی بھی کیا ہو جاتی، قبضہ میں ہو جاتی۔ میں نے اس کے اندر تھوڑا سا عیب پیدا کر دیا کہ جس کی وجہ سے اس کی کشتی بچ جاوے، تاکہ اس کی روزی روٹی کا سلسلہ تو چلتا رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہاں یہ بات تو بالکل صحیح ہے، پھر اعتراض کیوں ہوا تھا؟ کیونکہ ظاہر طور پر اس کا علم نہیں تھا، تو یہی بات سمجھانے کے لیے اللہ نے یہ سفر کروایا۔ اچھا وہ لڑکے کو کیوں قتل کر دیا تھا؟ تو حضرت خضر فرماتے اما الغلام، کہ وہ جو بچے کا معاملہ ہے، فکان ابواہ مؤمنین، تو وہ بچے کے جو ماں باپ ہے وہ مسلمان، لیکن یہ بچے کی آگے چل کے تقدیر، کیونکہ علم تقدیر علم تکوینی جس کا تعلق باطنی امور سے،
تو اس کے ذریعے سے مجھے یہ پتہ چلا کہ یہ آگے چل کر کے کافر بنے گا اور اپنے ماں باپ کو بھی کفر اور سرکشی کے اوپر ابھارے گا، تو خود بھی جہنم کے راستے پر جائے گا اور اس کے ماں باپ کو بھی جہنم کے راستے پر لے جائے گا۔ اس وجہ سے بچپن ہی میں کیا کر دیا اس کو، یعنی قتل کر دیا گیا تاکہ یہ جوانی کی دہلیز پر پہنچے ہی نہ اور کفر اور سرکشی کو اختیار ہی نہ کرے۔ تو اگر وہ زندہ رکھا جاتا تو جہنم کے راستے پر خود بھی جاتا، ماں باپ کو بھی لے کے پر جاتا، تو اب ماں باپ تو اس سے بچ گئے اور یہ مقتول ہوا، تو چونکہ یہ بلوغت سے پہلے کیا ہو گیا، اس کا گویا کہ انتقال ہو گیا، یہ مر گیا، تو اب یہ کیا ہے، جنت کے راستے پر جائے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں یہ بات بالکل صحیح ہے۔ پھر تیسرا واقعہ کہ وہ جو دیوار کو درست کیا اور اس کی اجرت کیوں نہیں لی، وہ اس کی اجرت اس کے لیے نہیں لی کیونکہ اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ چھپا ہوا تھا جو ان کے والدین نے رکھا تھا۔ اب اگر دیوار گر جاتی تو دیوار گر جانے کی وجہ سے وہاں کا خزانہ ظاہر ہو جاتا اور لوگ اس کے اوپر کیا کر لیتے ہیں، قبضہ کر لیتے ہیں۔ آپ کے پروردگار نے چاہا کہ وہ دیوار کو درست کر دیا جائے۔ اچھا، دیوار کے نیچے خزانہ تھا یتیموں کا، غریبوں کا، اب دیوار کی اجرت لیتے تو کس سے اجرت لیتے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں بالکل درست ہے۔ یہ واقعہ اللہ رب العزت نے درمیان میں ارشاد فرمایا، اور بھی اس واقعے کے بہت سارے پہلو ہیں۔ اس کے بعد سورہ مریم کا کچھ تذکرہ ہوا تھا، سورہ مریم کے اندر اللہ رب العزت نے مختلف نبیوں کا تذکرہ فرمایا۔ پھر سورہ طٰہٰ شروع ہوئی۔ سورہ طٰہٰ کی خاصیت یہ ہے کہ اس کی ابتدائی جو 10 آیتیں ہیں، یہ 10 آیتیں سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ یہی 10 آیتیں، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ۔ حضرت عمر فاروق تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے نکلے تھے، لیکن دیکھا کہ بہن اور بہنوئی جو ہے وہ قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے، تو بہنوئی کو اور بہن کو مارا بھی حضرت عمر فاروق نے، لیکن ایک جب ہوش آیا تو کہا کیا پڑھ رہے تھے، تو کہا کہ قرآن پاک پڑھ رہے تھے، بولے پڑھ کر سناؤ۔ تو وہ جو آیتیں انہوں نے پڑھی ان کے بہنوئی نے، تو وہ آیتیں یہی آیتیں تھیں، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، کہ قرآن پاک تو نصیحت کی چیزیں ڈرنے والوں کے لیے، تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، قرآن پاک تو نازل کیا ہوا ہے اس ذات کی جانب سے جس نے زمین کو پیدا کیا، بلند و بالا آسمانوں کو پیدا کیا، الرحمن جو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، علی العرش استوى، عرش کے اوپر مستوی ہے، لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری۔ یہ آیات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہدایت کا سبب بنی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہدایت لے آئے، اسلام لے آئے۔ بہرحال پھر اسی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک دعا بھی نازل فرمائی ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا کہ جاؤ فرعون کے پاس دین کی دعوت لے کر جاؤ، تو حضرت اللہ نے جو حکم دیا اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جاؤ دین کی دعوت لے کر، وہ بہت سرکشی پر اتر آیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، ان کی زبان میں تھوڑی سی لکنت تھی اور کہنے لگے رب اشرح لی صدری، اے رب میرے سینے کو کھول دے، ویسر لی امری میری ذمہ داری کو آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی میری زبان میں جو گرہ لگی ہوئی ہے یعنی جو لکنت ہے اس کو تو کھول دے، اس کو تو ختم کر دے، یفقہوا قولی تاکہ میری گفتگو کو سمجھ سکے وہ، کیونکہ زبان کے اندر اگر لکنت ہوگی، لکنت اگر توتلا پن ہوگا تو اس کی وجہ سے مخاطب کو سننے میں اور سمجھنے میں مشکل پیدا ہو جائے گی، اگر اس کو ختم کر دیا جائے تو سننا اور سمجھنا دونوں کیا ہو جاوے، آسان ہو جاوے۔ وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور یہ بھی گزارش کی کہ آپ نے مجھے حکم دیا، ساتھ ساتھ میں میری گزارش ہے کہ میرے بھائی ہارون کو بھی میرے ساتھ کر دیا جاوے کہ وہ میرا سہارا بن جاوے، وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور یہ نبوت کے کام میں آپ اس کو بھی میرا شریک بنا دیجئے، كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا تاکہ ہم دونوں مل کر آپ کی تسبیح بیان کریں فرعون کے سامنے، وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا اور فرعون کو یاد دلاوے، إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا آپ تو ہمارے حالات سے واقف ہیں۔ بہرحال اللہ رب العزت فرماتے قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ جو تم نے مانگا جاؤ تم کو دیا گیا، وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى اور دوسری مرتبہ گویا کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر احسان فرمایا۔ پھر یہ واقعہ بیان فرمایا، پھر فرعون کے پاس جب یہ دونوں حضرات گئے، اذهبا إلى فرعون إنه طغى، اللہ پاک نے حکم دیا کہ جاؤ فرعون کے پاس، یہ بہت اہم آیت ہے، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا تم فرعون کے پاس جاؤ دین کی دعوت لے کر، لیکن وہاں جا کر اس کی برائیوں کا تذکرہ مت کرنا، تم نے یہ کیا، تم نے وہ کیا، تم نے خدائی کا دعویٰ کر دیا، تم ایسا کرتے ہو، تم ایسا کرتے ہو، کہ نہیں، اللہ پاک نے فرمایا نرم گفتگو کرنا۔ کیسی گفتگو کرنا؟ مثبت تبلیغ اور دعوت کا اصل مقصود ہی یہ ہے
کہ اللہ کے بندوں کے سامنے اللہ کا تعارف کرایا جائے، اللہ کے دین کو سمجھایا جائے، نہ یہ کہ اللہ کے بندوں کے اندر جو عیب ہے وہ عیب کا ان کے سامنے مذاکرہ کیا جائے کہ بھائی تم کتنے خراب ہو، تم ایسے ہو، تم ہمارے یہاں یہ ہے ہی نہیں، یہ دعوت کے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت وہی اصول بتا رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ تم فرعون کے پاس جاؤ، اب بتاؤ فرعون سے بڑا ظالم کون ہوئے گا، فرعون سے بڑا کافر کون ہوئے گا، جس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا، اس سے بڑا گنہگار کون ہوگا؟ تو اللہ رب العزت نے یوں نہیں کہا کہ تم اس کے گناہ ان کو یاد دلاؤ، کہ نہیں، اس کے سامنے جا کر کے اللہ کا تذکرہ کرو اور نرم گفتگو کرو اس کے سامنے۔ کیا فرمایا کہ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، لین کہتے ہیں نرم گفتگو کو، میٹھی بات۔ کیسی بات؟ میٹھی بات، لینا، لعلہ یتذکر او یخشی، ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت حاصل کر لے یا ڈرنے لگ جاوے۔ تو وہ گئے، قال ربنا انا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغى، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ رب ذوالجلال ہمیں اس بات کا خوف ہے کہ کہیں وہ ہمارے ساتھ ذاتی کا معاملہ نہ کرے، ظلم نہ کرے، ہم پر سرکشی نہ کرنے لگے۔ اللہ پاک نے فرمایا ڈرنے گھبرانے کی ضرورت، لا تخافا، گھبراؤ مت، اننی معکما، میں تمہارے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، میں سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں، تم جاؤ تو صحیح فرعون کے پاس، میں سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ فاتیا فقولا انا رسول ربک، تم جاؤ۔ بہرحال یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر، حضرت ہارون، یہ دونوں جو ہے وہ فرعون کے پاس گئے اور فرعون کو دین کی دعوت دی۔ بہرحال اللہ رب العزت نے 30ویں پارے میں ایک سورت نازل فرمائی ہے، اس کے اندر بھی اس کا تذکرہ فرمایا گا، والنازعات غرقا کے اندر بھی۔ تو اللہ رب العزت نے سورۃ طٰہٰ کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خاص طور پر ان کی قوم کا تذکرہ فرمایا، اور پھر اس کے بعد سورہ انبیاء شروع ہوئی، سورۃ طٰہٰ کے بعد سورہ انبیاء شروع۔ انبیاء یہ نبی کی جمع ہے، نبی ایک وچن ہے، انبیاء بہوچن ہے۔ اس میں کافی سارے انبیاء کا تذکرہ فرمایا، جو آج کی تراویح میں پہلی 8 رکعت میں جو حصہ پڑھا گیا اس میں زیادہ تر سورہ انبیاء کا پاؤ پڑا تھا اس کے اندر۔ تو اس میں مختلف انبیاء علیہ السلام کا اللہ رب العزت نے ایک ساتھ تذکرہ فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، پھر ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، حضرت لوط علیہ السلام کے تذکرے کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، پھر حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ حضرت سلیمان کا تذکرہ فرمایا، حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، پھر ان کو کیا قوت عطا فرمائی تھی، اللہ پاک نے وہ بھی ارشاد فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو علمناہ صنعۃ لبوس لکم لتحصنکم من بأسکم فهل انتم شاکرون۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ لوکھنڈ ہوتا ہے، لوکھنڈ لوہا ان کے ہاتھ میں جا کر ایسا ہو جاتا جیسے ہمارے ہاتھ میں روئی ہوتی ہے نا، روئی، کہ اس کو ہم جس طرح چاہے اس کو ملے، اس کو دبا دے، تو لوہا ان کے ہاتھ میں ایسا ہو جاتا تھا، پھر وہ اس کے ذریعے سے جو بھی چیز بنانا چاہتے تھے بنا لیتے تھے۔ یہ ان کا معجزہ تھا حضرت داؤد علیہ السلام کا۔ اور دوسرا معجزہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا، تو اللہ پاک فرماتے وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ، کہ ہم نے گویا کہ ہوا کو حضرت سلیمان کے تابع کر دیا تھا، ہوا جو ہے وہ حضرت سلیمان کے حکم سے چلتی تھی، إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ۔ پھر حضرت سلیمان داؤد کا تذکرہ فرمانے کا، حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، وہ ایوب، اور حضرت ایوب کو یاد کیجئے، اِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، کافی پریشانیوں کا سامنا کیا حضرت ایوب نے، تو انہوں نے اللہ رب العزت سے دعا کی، وہ دعا اللہ رب العزت کو بڑی پسند آئی۔ 70ویں پارے میں اللہ نے وہ دعا نازل فرمائی۔ کیا دعا فرمائی؟ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے بہت زیادہ تکلیف پہنچ رہی ہے اور آپ تو بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ جب انہوں نے یہ دعا مانگی تو اللہ نے دعا قبول فرمائی، اور اللہ پاک نے فرمایا فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی، فکشفنا ما بہ من ضر، تو جو تکلیف ان کو ہو رہی تھی وہ تکلیف ہم نے کیا کر دی، ان کی ختم کر دی۔ یہ بہت مجرب دعا ہے، اس کو دعائے ایوب کہتے ہیں۔ یہ دعا کیا ہے؟ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ پھر اس کے بعد حضرت اسماعیل، حضرت ادریس اور حضرت ذوالکفل، یہ 3 نبیوں کا ایک ساتھ اللہ رب العزت نے واسماعیل وادریس وذوالکفل، ان کا تذکرہ فرمانے کے بعد پھر حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، وذنون، اور مچھلی والے نبی کہ اذ ذهب مغاضبا، کہ جب وہ ناراض ہو کر اپنی قوم سے چلے گئے اور تو ان سے جو غلطی کوتاہی ہوئی تو جس کی وجہ سے اللہ رب العزت کی جانب سے ان کے اوپر حال آیا، تو اس حال میں انہوں نے اللہ رب العزت سے دعا مانگی، فنادى فی الظلمات، تو وہ مچھلی کے پیٹ کی اندھیرے میں انہوں نے اللہ پاک سے دعا مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ اس کو آیت کریم بہت مجرب ہے، بہت مجرب ہے، دعاؤں کے اندر اس کو لینا چاہیے، اور مستقل اس کے اوراد اور وظائف ہیں۔ بہرحال اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے ان کی بھی یہ دعا قبول فرمائی، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، جو تکلیف تھی وہ دور فرما دی۔ اللہ پاک فرماتے كَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کو ہم اسی طرح ہدایت دیتے ہیں،
پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت زکریا کا تذکرہ فرمایا، وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ۔ اب حضرت زکریا کی بھی دعا ہے، رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، اے اللہ تو مجھے تنہا مت چھوڑنا، تو بہترین وارث ہے، بہترین وارث دینے والا ہے۔ اللہ نے ان کی بھی دعا قبول فرمائی اور ان کو حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے۔ پھر یہ سورہ انبیاء علیہ السلام میں اللہ رب العزت نے مختلف نبیوں کا تذکرہ فرمانے کے بعد آخر میں ایک آیت نازل فرمائی ہے، فرمایا قال رب احکم بالحق وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون۔ یہ جو آخری آیت ہے نا سورہ انبیاء کی بالکل آخری آیت بہت مجرب ہے، یہ بھی ایک دعا ہے۔ یہ ناجائز مقدمات میں اگر لوگ کوئی پھنس جاتے ہیں یا لوگ کسی پہ الزام لگا دیتے ہیں یا کسی پر کوئی بات ایسی لگ جاتی ہے جو اس نے عمل نہیں کیا وہ اس کی طرف منسوب، تو ایسے سب غلط الزامات اور غلط کیس کے اندر آدمی جو پھنس جاتا ہے ایمان والے، تو اس کے لیے بہترین دعا ہے رب احکم بالحق، اے اللہ تعالیٰ تو حق کے ساتھ فیصلہ فرما، وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون، اے رب ذوالجلال تو ہی سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے، تو ہم کمزور ہے، تو ہماری مدد فرما۔ تو یہ جو دعا ہے بہت مجرب دعا ہے، تو خاص طور پر جو مسلمان بیچارے جیلوں کے اندر بند ہیں، کورٹ کچہری کے اندر جن کے کیس وغیرہ چل رہے ہیں، تو اس موقع پر اس دعا کا خاص اہتمام ہونا چاہیے۔ سورہ انبیاء کی بالکل آخری آیت اللہ تعالیٰ قبول اور منظور فرما ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کریم آقا رحمہ کا ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، سیئات کو حسنہ سے مبدل فرما۔ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم۔ اللہ آج کی تراویح میں جو پڑھا گیا سنا گیا اس کو قبول فرما، پڑھنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی کوتاہی ہوئی، اے رب ذوالجلال تو کریم ہے، کرم کا معاملہ فرما، رحیم ہے، رحم کا معاملہ فرما، غفور ہے، مغفرت کا معاملہ فرما۔ اور آج کی تراویح میں جتنا بھی پڑھا اس کا ہمیں جتنا بھی ثواب ملا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام آل اولاد کو، تمام صحابہ کرام کو، تمام انبیاء علیہ السلام کو، تابعین، تبع تابعین، علماء حقانی، علماء ربانی، غرض پوری امت مسلمہ کو، خصوصی طور پر فلسطین کے شہداء کرام کو اور غزہ کے مظلومین مسلمانوں کو، ان کی پاکیزہ ارواح کو اس کا ثواب پہنچا دے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، جزا اللہ عنا محمدا ما هو صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک۔